إن الله وملائكته يصلون على النبي يا علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج پارہ نمبر 10 اور پارہ نمبر 11 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ان دونوں کا مضمون چونکہ قریب قریب ہے تو ان کو متصل ہم نے کر دیا۔ پارہ نمبر 10 جو ہے اس کے شروع میں غنیمت کے احکام ہیں، کیونکہ سورۃ الانفال جو نام ہے یہ نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے پہلی آیت میں چونکہ اس سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں ہے، تو 10ویں پارہ سے جب اس شروع ہوتا ہے صورت کا حصہ، تو اس میں اس غنیمت کے حوالے سے مزید احکام اور تفصیلات ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کو دیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کا جو حکم ہے، یہ تقسیم کا حکم، یہ بتانے کے بعد پھر دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل اس صورت میں آ گئی ہے، جس میں قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا کہ سامعین جو ہے اپنے آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ یعنی کفار جو ہے وہ دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، جو جنگ میں تو شامل نہیں تھا لیکن جنگ اس کی بنیاد پر ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہے تو اس میں خاص باتیں جو اہم ارشادات ہے اور اصول ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم سمجھی، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی کفار بہت کم دکھائی دیے، دونوں فریق ایک دوسرے کو بہت کم دکھائی دیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو اور راہ فرار اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ بھی فرماتے ہیں اسباب کے پردے میں ہی فرماتے ہیں، تو جب اس جنگ کا اللہ تعالیٰ نے واقع ہونا طے فرمایا تھا تو اس کے لیے اسباب یہ اختیار فرمائے کہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے کی نظروں میں بالکل ہی کم اور قابل گرفت جو ہے وہ دکھائی دیا۔ دوسری بات غزوہ بدر کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا جو تذکرہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو اللہ کی نصرت کے حصول کے عناصر ہے اہم، تو 4 عناصر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا جائے، ثابت قدمی کے بغیر جو ہے وہ نصرت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ آپس کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت میں جو ناگوار اور جو ناموافق اور جو خلاف طبیعت چیزیں سامنے آئے تو اس پر صبر کیا جائے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے تیسرا اہم مضمون یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان جو ہے وہ مشرکین کے سامنے ان کے جو اقدامات تھے اور جو اعمال تھے وہ مزین کر کے اور خوبصورت بنا کر مرغوب بنا کر پیش کرتا رہا، اور دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ تو ایک طرف شیطان کی کارستانیاں تھی، دوسری طرف فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتے جو نازل ہوئے تو کافروں کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ تو فرشتوں کا جو عمل تھا وہ اس طریقے سے تھا۔ مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگرچہ یہ بات جو مشرکین کے حوالے سے ہے یہ غزوہ بدر کے تناظر میں ہوئی ہے، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، اور موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے اور فرشتے اس کو اس طرح مارتے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے چوتھا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ قریش پر جو ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں ایک آفت آئی اور وہ ذلیل اور خوار ہوئے،
تو اس آفت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت اور نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور نعمت کی جگہ پھر یہ کہ عذاب اور راحت کی جگہ پھر مصیبت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ پانچواں مضمون یہ ہے کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ان تینوں جہاد سے اور ان تینوں اعتبارات سے جو ہے وہ مکمل تیاری رکھے۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کے نتیجے میں اور خاص مدد کے نتیجے میں فتح نصیب ہوئی، اور مادی اور عسکری اعتبار سے کمزور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور فتح دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اس کو اصول نہ بنایا جائے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، بلکہ آئندہ کے لیے اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق جو ہے وہ بھرپور تیاری کریں، تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرات ہی نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یوں ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو تم ان سے، ان کفار سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے سے تمہاری داغ جو ہے وہ بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود جو ہے وہ روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت جو ہے وہ تمام دوسری قوت اور وسائل سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے اور جو شہادت کے راستے پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو بڑے بڑے لوگوں کو اور بہادروں کو بھی جو ہے نا وہ کپ کپی ان کے اوپر طاری کرے۔ تو آج ہماری ایک اجتماعی کمزوری ہے کہ آج جو ہے ہم فکری لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے ضعف اور کمزوری کے شکار ہیں۔ تو مسلمانوں کے غلبے کا خواب آج کی تاریخ میں اگر ممکن ہے تو اس طریقے سے ممکن ہے جس طرح جہاد افغانستان کی صورت میں ہوا کہ روحانی طاقت زبردست طریقے سے تھی، تو اگر روحانی طاقت اعلیٰ ہو تو پھر وہ بھی کافی ہے اور وہ بذات خود ایک مستقل سبب ہے غلبے کا۔ چھٹا جو اہم مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے حکم دیا گیا ہے مستعد رہنے کا ہر وقت، تو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہمیشہ جنگ ہی کرنا مد نظر نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، جیسے کہ آیت نمبر 61 میں یہ بات آئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صلح میں اگر مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بہرحال جنگ ہی کیا جائے اور جنگ ہی جاری رہے اور مصالحت بالکل بھی نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ساتواں اہم مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی اور مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری رائے کو جو حضرت ابوبکر والی رائے تھی اس کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب اس قسم کی آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کی ایک واضح دلیل ہے۔
اس لیے کہ اگر بالفرض قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی جو آیات ہے وہ قرآن میں ہرگز جگہ نہ لیتی اور قرآن میں موجود ہی نہ ہوتی، کیونکہ کوئی بھی مصنف یہ برداشت نہیں کرتا کہ خود اپنے اوپر تنقید کرے اور ایسی تنقید جو تا قیامت لوگوں میں جاری رہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہنے کے قابل ہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا، جس سے ایک اہم اصول نکلتا ہے کہ اجتہاد کے تحت جو فیصلہ کیا جائے تو اگر وہ درست نہ بھی ہو تو اللہ اس کو درست قرار دے کر اس پر درست فیصلے کے جو احکام ہے وہ مرتب فرماتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر، سورت انفال کے اختتام پر ان لوگوں کے ایک دوسرے فریق کا ذکر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے فریق کے طور پر ان کا ذکر ہوا ہے کہ جو ان کی صفات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ صفات جو ہے یہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے رفیق ہونے کی وجہ سے ان میں یہ صفات ہونا ضروری ہے اور یہ ان کی معاشرت کا حصہ ہے۔ ناظرین، اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام جو ہے وہ نصرت اور ہجرت کے تذکرے پر ہو رہا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورت انفال جو ہے وہ ابتدا سے لے کر اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ ناظرین، آگے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ اس سورت کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ براءت ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو تاریخ کی کتابوں میں غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت غزوہ اور سخت جہاد تھا۔ یہ غزوہ جو ہے یہ سخت سرگرمی کے سخت جو ہے نا وہ ایسے وقت میں پیش آیا کہ پل پک چکے تھے اور جو سرگرمیاں تجارتی تھی اور معاشی تھی وہ عروج پر تھی، اور ساتھ یہ ہے کہ موسم بھی بہت ہی گرم تھا اور مقابلے میں جو ہے وہ جو لوگ تھے ایسی سلطنت اور بادشاہت تھی جس کو اپنے وقت کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا اور حقیقت بھی یہی تھا کہ وہ سپر پاور تھے اس وقت کے۔ تو یہ جو غزوہ تھا یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی ابتلا اور ان کے جو صدق و اخلاص کا امتحان ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اور اس کے ذریعے سے مومن اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ تو یہ اس صورت کے نزول کا پس منظر یہ تھا۔ سورہ توبہ کے بنیادی جو ہے وہ اگر ہم دعوے کہے ہدف کہے تو وہ 2 ہے۔ ایک یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جو ہے جہاد کے احکام، اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق واضح کرنا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے پہلے برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے، اور ان معاہدات کے لیے انتہائی مدت 4 مہینے مقرر کر دی گئی اس صورت میں کہ 4 مہینے کے بعد کوئی بھی معاہدہ کسی کے ساتھ باقی تصور نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشرکین کو بیت اللہ کے حج سے بھی منع کر دیا گیا کیونکہ وہ آداب کے تحت حج کرنے والے نہیں تھے، اور وعدہ کو اس لیے ختم کیا گیا 4 مہینے کی مہلت کے ساتھ کہ پہلے سے یہ جو کفار اور مشرکین تھے کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے، تو ان سے اب برات کا اعلان اور معاہدہ توڑنے کا اعلان ضروری تھا جنگ حکمت عملی کے تحت۔ اب مشرکین سے جب برات کا اعلان ہوا تو اس کے بعد بھی اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی کہ کیونکہ یہ دونوں فریق تھے، جب ایک سے برات کا اعلان ہوا تو دوسرے سے بھی خود بخود ہو گیا۔ اور یہود کا جو قبیلہ ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، چونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی باقاعدہ واضح طور پر ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ بھی جو ہے محارب فریق ہے۔
اور تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خباثت اور دسیسہ کاریوں کو واضح کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ تو یہ آیت بنیادی طور پر ان یہود اور اہل کتاب کے حوالے سے نازل ہوئے۔ جہاں تک اس صورت کے ایک دوسرے ہدف کا تعلق ہے تو منافقین کے علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام جو ہے وہ الفاضحہ بھی ہے، یعنی ایسی صورت جو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ اس صورت کے نزول سے قبل منافقین نے اپنے آپ کو اسلام کے جو زبانی دعوے تھے اس کے پردے میں چھپائے رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو بالکل ظاہر کیا، اور ہر کوئی سمجھ گیا کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مخلص مومن ہے۔ منافقوں کو کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا جو ظاہری سبب پیش آیا تو وہ غزوہ تبوک کی صورتحال تھی، کیونکہ جہاد تو ویسے بھی مشکل کام ہے، لیکن غزوہ تبوک جو ہے یہ بہت ہی مشکل غزوہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مادی اعتبار سے اپنے وقت کے سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، اور بہت شدید گرمی کا موسم تھا اور فقر و فاقہ کی صورتحال تھی۔ تو اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں نے جو حرکتیں کی تو وہ کچھ یوں ہے جس کی جھلکیاں اس صورت میں جگہ جگہ دی گئی ہیں۔ منافقین کی ایک حرکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرما دی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ تبوک کی طرف جاتے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے جھوٹے اعذار پیش کیے اور اس پر قسمیں بھی اٹھائیں۔ تو ایک جھلک منافقین کی خصلت کی یہ دکھائی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ سوائے چند کے باقی جو تمام مخلص مسلمان تھے وہ فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور منافقین نے مختلف حیل اور بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان منافقوں کا جہاد میں نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کر بھی لیتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی ان سے حاصل نہ ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ منافقین میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت ہی مزہ کا خیز قسم کے عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مثال کے طور پر ایک منافق جس کا نام جد بن قیس ہے، وہ ایک جو ہے ایسا عذر اس نے پیش کیا جو بہت ہی عجیب تھا، کہ اس نے کہا کہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، اور رومیوں کی عورتیں جو ہے نا وہ گورے رنگ کی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو ان کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس طریقے سے منافقین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خصلت منافقین کی بتائی گئی ہے آیت نمبر 50 میں، کہ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا غنیمت ہاتھ آ جائے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو بہت زیادہ بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی منافقین کی خصلت ہے۔ ایک اور بات یہ خصلت دکھائی گئی ہے کہ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک اور خصلت یہ ہے کہ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہے، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر محروم رہے تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ ایک اور خصلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے اور ہر کسی کو وقت دیا کرتے تھے، تو منافقین نے آپ کے بارے میں یہ کہا بطور ایک توہین کے کہ ہوا اذن، کہ آپ تو نرے کان ہے، یعنی ہمیشہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ تو اس کو تنقید کے طور پر پیش کیا۔ اس طرح ایک اور خصلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کو ہمیشہ یہ اندیشہ اور یہ خوف لگا رہتا تھا
کہ کئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے راز جو ہے اور ان کے پول جو ہے وہ کھول دے اور ان کے قلبی جو راز ہے وہ پاش کر دے۔ تو اس صورت نے وہ ڈر جو ہے نا وہ ان کا واقع کر دیا کہ واقعی ایسی صورت نازل ہوئی کہ جس نے یہ کام کر دیا۔ اس طرح منافقین کی ایک اور خصلت یہ بتائی گئی ہے اس تناظر میں کہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، بخل کرنے پر ابھارتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ جو ہے ان کی نمایاں صفات ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ صفات بیان ہوئی ہیں منافقین کی۔ اب منافقین جو ہے ان کے بعد تذکرے کے بعد جو ہے وہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے اس دوسرے ہدف کا جس میں منافقین اور مومنین کے صفات کے حوالے سے ان کا واضح امتیاز جو ہے وہ رکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کا بھی اجمالاً تذکرہ فرمایا ہے کہ جن میں کچھ ایسے ہے کہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی شدید بیماری کی وجہ سے، کوئی جو ہے وہ جہاد کا جو ساز و سامان ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ایسے عذر کی وجہ سے اگر جہاد سے کوئی رہ جائے، کیونکہ ان لوگوں کے جذبات کے عالم تک جہاد کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اور نہ کر سکنے کی وجہ سے ہمیشہ روتے رہتے تھے اور ان کے آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو بہتے رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ جن میں ایسی تڑپ موجود ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی مواخذہ اور کوئی عتاب اس حوالے سے نہیں ہے۔